وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 60 61 حصہ سوم آج کا موضوع. آج کا درس کا نمبر ہے 1761. آج کا موضوع ہے کیا ہم نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 60. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اور پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں.
امن جعل الارض قرارا، بھلا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ وجعل خلالہا انہارا، اور اس میں ندیاں یعنی نہریں جاری کی یعنی دریا، وجعل لہا رواسیہ، اور اس میں زمین کے لنگر بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں میں پردہ رکھا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو کون رفع کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا اس نے خلیفہ بنایا ہے یعنی اپنا نائب بنایا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھتے ہو، نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ سامعین اکرام، دیکھیں ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ اصل میں ہم مجرم ہیں اللہ کے، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں مقصود معبود ہوتا ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، جو آپ کا مقصود ہے یعنی زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے خالص آج کے مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ 5 دفعہ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات پوچھی ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ اور اسی میں ہماری کامیابی اور ناکامی کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ یہ بات میں آپ کو یعنی تکرار سے بتا رہا ہوں، بار بار آ رہی ہے، اور یہ بھی یعنی آپ دیکھیں یکے بعد دیگرے 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سوال کیا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ اللہ تعالیٰ کتنا یعنی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے مختلف طریقوں سے۔ صرفنا الآیات کے الفاظ ہیں، بار بار ہم ایک بات کو دہراتے ہیں، اور بات اس لیے کہ وہ ایک بات ہی بڑی بنیادی بات ہے، اور وہی بنیادی بات ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ یعنی ہم کلمہ طیبہ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کلمہ ہے کیا۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا مقصود حیات اللہ ہے۔ جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی زندگی، یہ الفاظ مشکل نہیں ہے، میں ذرا ہٹ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جو چیز آپ کی ترجیح ہے زندگی میں، جس کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں اور اصل سمجھتے ہیں، اب وہی اسی کے متعلق آپ سوچتے رہیں گے اور وہی کام کرتے رہیں گے کہ آپ کی نظر میں جس کی اہمیت ہے۔ ہماری نظر میں اہمیت، آج کے مسلمان کی نظر میں اہمیت جو ہے دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں ہے، اور یہی وہ بنیادی خطا ہے جو ہم سے ہو چکی ہے۔ یعنی دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، اور اسی دھوکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اور ہماری تمام زندگی اسی دھوکے میں گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے غم کو، اپنی امیدوں کو، اپنی توقعات کو، اپنے منصوبوں کو، مستقبل کے جو بھی ہیں،
ان سارے کا تعلق ہمارا ظاہر سے ہے، دنیا سے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو دیکھیں یہ ایک بہت بری بات ہے، ایک یہ نہیں بری یہ ہے کہ دیکھیں ہم امت مسلمہ ہیں، یہ نہیں نام کے، کام کے نہیں، نام کے، لیکن نام کے ہیں چلو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے دین کو ضائع کر دیا ہے، ہم تو دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ہم نے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ دیکھیں جس چیز کی بھی آپ حقیقت کو نہیں جانیں گے تو اس کے ساتھ پھر کھلواڑ کریں گے تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں باتیں بہت ہیں، لیکن 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اگر آپ اس قرآن کو یعنی اپنے لیے نہیں سمجھتے یا اس کے لیے آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر یہ قرآن سننا، اس کو سننا یا سیکھنا یہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے۔ اور دیکھیں ایک بات میں اور کہوں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی نظر میں حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن آخرت یہ اس کی نظر میں حقیقت نہیں ہے، یہ ایک خواب و خیال ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ خواب و خیال ہے۔ یعنی ہم تو حقیقت یہ جس طرح ہم رہ رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی ہے حالات، یہ ایک خواب و خیال ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ شاعر نے کچھ کہا ہے نا، میں ویسے ہی آپ کی یعنی وہ ایک شعر ہے، دنیا ہے خواب، شاعر کہتا ہے دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے، آدمی خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ تو بات تو شاید نے پتے کی ہے کہ ہمارے دیکھیں ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک خواب ہے، نہ یہ مکان آپ کا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ یہ کاروبار آپ کا ہے، نہ یہ پیسے ٹکے آپ کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ آپ کا وہ ہے جو آپ نے آگے بھجوا دیا، اچھا یا برا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا، اچھا عمل اور برا عمل، یا تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا تو آپ کا ایمان باللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارا تو نہیں ہے، آج کے مسلمان کا ایمان باللہ جو کہ مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا ایمان ہے، لیکن یہ اس جیسا ایمان مشرکوں کا بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہمارا جو ایمان ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے، اللہ خالق السماوات والارض ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ سارے جو عقائد ہیں یہ مشرکین کے بھی ہیں۔ یعنی ہمارے تو کوئی فرق تو نہیں ہوا، جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو زبان ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی جو فرق ہے کفر اور اسلام میں وہ تو کلمہ طیبہ کا ہے۔ تو افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کو تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اچھوں کو بھی یہ مطلب پتہ نہیں ہے۔ میں ویسے ہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی دیکھیں سنتے رہتے ہیں، میں جو اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی فضل اور اس کی توفیق سے آپ کو میں کلمے کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ شاذ ہی آپ نے کہیں سنی ہوگی، اور میں تو دیکھیں آپ کو متوجہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہی 2 آیات ہیں، آج ہمارا تیسرا اس کے بارے میں سبق ہے، اور جو بھی مضمون ہے وہ بہت اہم ہے۔ 5-6 آیات جو ہے اس میں بہت بنیادی مضمون ہے، اور میں اسی کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خوشنما باغات، یہ پھل، یہ میوے، یہ کون مٹی سے بنا رہا ہے، کس کے حکم کے تحت بنتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی یعنی اللہ کو الہ نہیں مانتے۔ یا وہ ہے نا
الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے، جو خیال ہے، جو غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ ہم اللہ کو تو الہ مانتے ہی نہیں ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے سامنے ہم نے آدھا سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے اور آدھا سر جھکائے ہوئے غیر اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا. اللہ کی بات تو ہم سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس بات پہ تو غور کریں نا آپ. قرآن سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اب تو روایات رہ گئی ہیں، نام رہ گیا ہے بس. اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا رسم الخط ہے، مسجدیں آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں. اور اس دور کے علماء شریر ترین مخلوق ہیں آسمان کی چھت کے تلے. فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور فتنہ ان میں لوٹتا ہے. یہ حدیث شریف کا میں نے مفہوم بیان کیا، میری بات اس میں ایک بھی نہیں ہے. تو الہ مع اللہ، دیکھیں میں وہ ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ آپ سوچیں. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. معبود وہ جو آپ کا مقصود ہے. ہمارا مقصود دنیا ہے، ظاہر ہے. اس بات پہ آپ سوچیں. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں، یعنی راستے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں راستہ بندگی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے. اب اس کے سامنے راستہ، اس کو چننا ہے اللہ کا راستہ. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اس کو چلنا ہے. لیکن یہ تو راستے سے ہٹ گیا ہے. اللہ اب اس کی منزل نہیں ہے. اس نے تو دنیا سے دل لگا لیا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. ہم نے تو یہاں تماشا کھڑا کر لیا ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا گھر، یہ ماں باپ بھائی بہن، یہ میرے بیٹے، یہ میرے نواسے پوتے، اسی میں آپ کی یعنی ساری زندگی ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری منزل اللہ ہے. ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. ہم لوگ بہک گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نے راستہ غلط کر دیا ہے. ہماری نیت خراب ہو گئی ہے دنیا میں رہنے کی. بل ہم قوم یعدلون، یہ آج کا مسلمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے کہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کے قابل. آپ دیکھ لیں کوئی اور ایسا قرہ تو نہیں ہے جہاں پر زندگی ہو یا برقرار رکھی جا سکتی ہو. چاند پہ تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں بھربھری زمین ہے اور وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. وہاں پانی بھی نہیں ہے، وہاں ہوا بھی نہیں ہے، نہ آکسیجن ہے. وہ یہاں سے سلنڈروں میں اپنے ساتھ آکسیجن لے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہ ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں. یہ زمین ہمارا نزدیکی قرہ ہے اور ہماری طرح ایک سیارہ ہے. نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے. تو اس پہ تو رہنے کے قابل نہیں ہے جگہ. نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے. یہ تو زمین ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. ترجمہ میں نے سنا دیا. اس میں نہریں ہیں، دریا ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اور اس نے دریا رواں کیے ہیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے ہیں. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم کتنا محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی ربوبیت
خلاقیت، ربوبیت اور مہربانی ہمیں اپنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مہربانیاں میں نے تم پہ کی ہیں، بارش میں برسا رہا ہوں، پہاڑ میں نے بنائے ہیں، پہاڑوں سے بے شمار فائدے ہیں ہمارے، اور زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، باغات میں نے اگائے ہیں، خوشنما باغات ہیں، آپ دیکھ لیں، اور یہ ساری نعمتیں ہیں، اور تم پھر بھی جانتے بوجھتے راہ اعتدال سے ہٹے جا رہے ہو، یعدلون بل اکثرہم لا یعلمون، جو 61 نمبر آیت ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں میں تو آپ کے درمیان میں ہی رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہمیں ماحول میں نہ ہے نا پیدائش کے ساتھ، یہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ دیکھیں بچے کو زبان کون سکھاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک چینی بچہ ہے، ہمارے لیے چینی عام لوگوں کے لیے جو اردو جانتے ہیں تو ان کے لیے تو چینی زبان بالکل ہی سمجھ کے قابل نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی ہمارا ان سے نہیں ملتا۔ اب بچے کو چینی زبان کون سکھاتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں سکھاتا، وہ ماں کی گود میں چینی زبان سیکھ لیتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی۔ میں آپ کو صرف یہ ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ماحول، ہم اس ماحول میں پلے بڑے ہیں، سارے لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، ہمارے ماں باپ بھائی بہن جو بھی ہیں وہ سارے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ماں دنیا دار، باپ دنیا دار، بھائی دنیا دار، بہن دنیا دار، ساری باتیں دنیا کی گھر میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا برا نہ مانے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، گھر کے لوگ یعنی اکثر جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور جن میں اچھے روابط ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، اکثر لوگ یعنی پسند کرتے ہیں۔ اب اس محفل میں کتنی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ساری باتیں دنیا کی ہوتی ہیں۔ یا چلیں جو آپ کا یعنی فیملی سسٹم ہے، مثال کے طور پہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھاتے ہیں، مثال الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سال میں ایک دو فنکشن تو ہوتے ہوں گے جب اگر فیملی بڑی ہے تو ایک دعوت پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا عید کا موقع ہے، کتنی باتیں اس میں، مجھے آپ بتائیں کتنی باتیں اس میں دنیا کی ہوتی ہیں اور کتنی آخرت کی ہوتی ہے؟ ایک بات آخرت کی نہیں ہوتی، ایک لفظ، بات ختم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میاں ہے بیوی ہے، کب وہ آخرت کی بات کو چھیڑتے ہیں، قبر کے حالات کو چھیڑتے ہیں، میاں بیوی دونوں، کبھی نہیں۔ بچے، والدین کب بچوں کو آخرت کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں، اللہ کے حق کے بارے میں؟ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جو کہ حق تھا۔ تو نہ والدین سکھاتے ہیں، نہ بچے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ایک ایسا ماحول ملا ہے جو سب کے سب دنیا دارانہ ماحول ہے، سب لوگ دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سب لوگوں کی ترجیح دنیا ہے، سب لوگوں نے دنیا کو دل میں جگہ دے دی ہے۔ تو میں اور آپ اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، ایک تو علم نہیں ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بھی میں چیلنج کر کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثر کے والدین، ہو سکتا ہے آپ میں، میرے سننے والوں میں سے بعض بچوں کے والدین زندہ ہوں، آپ دیکھیں کب آپ کو ماں نے یا باپ نے آخرت کے بارے میں فکر دی ہو اور یہ بتایا ہو کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے بچے تم دنیا کے لیے نہیں بنائی، دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ماں جانتی ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ اولاد جانتی ہے۔ یہ سارا ماحول ایسا یعنی ایک
فسادی معاشرہ ہے قرآن کی زبان میں. ہم سب فسادی لوگ ہیں، باغی ہیں اللہ کے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. یہ میں چیلنج کے طور پہ یہ جملے کہہ رہا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرا مقصود بھی ہے، معبود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. یو کانٹ سے. اگر کہیں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے. میں نہایت ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی یعنی الزام تراشی کی عادت نہیں ہے کہ میں الزام لگاؤں. حقیقت کو آپ سمجھیں، اپنے اوپر رحم کریں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھیں. کہہ دیں اپنے عمل سے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھئی میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میں نے تو اللہ کو لبیک کہہ دیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ اندھا دھند زندگی گزاریں، اندھے بہرے ہو کر ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، میں مطلب تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، 30-40 سال ہو گئے میرے دعوت کو، لیکن لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئے دن ہمارا گروپ ہے یہ واٹس ایپ کا، تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں اور انہیں میں نے بڑے شوق سے اپنے گروپ میں ایڈ کیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہفتہ 10 دن اس گروپ میں آ کے ہمارے جب وہ ان کو درس کے موضوعات پتہ چلتے ہیں تو لوگوں کو ان موضوعات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا گزشتہ سبق کا موضوع تھا کہ کیا ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. تو لوگوں کو اس سے کیا کہ دین کھیل تماشا بنائیں نہ بنائیں، ہمیں تو دیکھیں دین کے نام ہی سے چڑ ہے. چڑ کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، مطلب کوئی دلچسپی نہیں ہے دین سے. ہمیں دلچسپی ہے ایک چیز سے، دنیا، دنیا اور دنیا. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں، اپنے اوپر رحم کریں. دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ بات میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں. دنیا میں اگر آپ خوشی کا سانس لینا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع یہ پہلی ضروری اور لازمی بات ہے کہ آپ اپنی نیت درست کر لیں. زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنا لیں. کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ بھی کہیں اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو ہم جو ہے دیکھیں زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے زندہ رہنا ہے، اور یہ ایک یعنی غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ آخرت سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. جنت میں جنت ہو یا جہنم ہو، مجھے اس پہ نہ تو یقین ہے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، اور نہ اس میں ہمیں کوئی دلچسپی ہے. اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں خاتون خانہ اور اس کا میاں ایک دوسرے سے اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ کی رضا کیا حیثیت رکھتی ہے. یہ میں آپ کو انیشلی جو ہماری خاندان کی بنیادی اکائی ہے خاندان، اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے اہمیت ہے اپنی انا کی. ختم بات. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل